السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوں اس کا عنوان ہے شاہ ولی اللہ، وہ عظیم افتتاحات جو 18ویں صدی میں مسلمانوں پر پڑی اور اس کے نتیجے میں ان پر جو اخلاقی زوال آیا، اس کی مثال برصغیر میں اسلام کی سب سے پہلے تاریخ میں ملتی ہے۔ جب تک برصغیر میں مسلمانوں کا سیاسی غلبہ قائم رہا، انہیں جداگانہ طور پر منظم کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ 16ویں صدی کے بیشتر دینی رہنماؤں کو دینی اصولوں کی عمومی اصلاح کی فکر لاحق تھی، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ مسلم معاشرے میں ہندوانہ تصورات داخل ہونے کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ لہٰذا صرف اس وقت جب یہ احساس پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی سیاسی قوت کو نقصان پہنچا ہے اور اس نقصان کا ان کی اقتصادی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے، تو زیادہ جامع مذہبی اصلاحی تحریکیں نمودار ہوئیں۔ وہ شخصیت جس نے پہل مسلمانوں کی قوت کی تباہی کے اسباب کی طرف توجہ دی، وہ شاہ ولی اللہ کی تھی۔ اس وقت بڑھتی ہوئی مایوسی اور ظلمتوں کی فضا تھی جب تیسرے مکتب فکر کے بانی شاہ ولی اللہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھے۔ وہ اس دور کے ایک انتہائی ذاتی سوچ اور تعمیری ذہن رکھنے والے مفکر تھے اور انہیں سیاسی حقائق کا واضح ادراک تھا۔ انہوں نے مسلم سیاست کی نئی تعمیر کے لیے ایک نئی نظریاتی بنیاد واضح کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم اپنے علم و فضل اور پارسائی کی بنا پر بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی نگرانی میں 15 برس کی عمر میں رسمی تعلیم مکمل کر لی اور اس کے بعد انہیں سلسلہ نقشبندیہ میں شامل کر لیا گیا۔ جلد ہی انہیں مدرسہ رحیمیہ میں جوان کے ولد گرامی نے بھی قائم کیا تھا۔ دوسروں کی تعلیم دینے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ شاہ عبد الرحیم کی وفات کے بعد بھی شاہ ولی اللہ 12 سال تک وہاں تعلیم دیتے رہے۔ اسی برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا یہ ایک نازک دور تھا۔ اقبال کے الفاظ میں وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے اندر ایک نئی روح کی امنگ محسوس کی۔ شاہ ولی اللہ 1730 میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں انہیں خوش قسمتی سے اس زمانے کے سوگوار مسلمان علماء دین کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہاں جو حال انہوں نے مسلمان اقوام کا دیکھا، اس سے انہیں سخت متاثر کیا۔ وطن کے اندر اور وطن سے باہر عمرانی، سیاسی اور روحانی طور پر مسلمانوں کے زوال نے انہیں قائل کر دیا کہ اب مناسب ترین وقت ہے کہ نئے سرے سے اسلام کی تشریح کی جائے اور خود مسلمانوں کے اندر اسلامی اقدار کو مقبول بنایا جائے۔ انہیں اس امر کا احساس ہوا کہ مسلمانوں کو از سر نو بیدار کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے اور اس کے سامنے اسلام کو عقلی انداز میں پیش کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ 1737 اور 1738 میں انہوں نے روایت پسند علماء کی بیزاری کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ انہوں نے شیعہ اور سنی عقیدے کے لوگوں کو علماء اور صوفیہ کے باہمی اختلافات کو دور کرنے اور ان دونوں طبقوں کے درمیان حائل خلیج کو بانٹنے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ انہوں نے اندھی تقلید کے برعکس اجتماع کی بروئے کار لانے پر زور دیا۔ اسلام کی شفافیت پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی خواہش تھی کہ زمانہ و مکان کے حوالے سے اسلام کی تشریح جدید کی جائے۔ ان کی تمام تر تعلیمات کا مقصود یہ تھا کہ عدم مساوات کو دور کرتے ہوئے دولت کی منصفانہ تقسیم کو ختم کر کے اور ان کے اندر مثمر تضادات اور کشیدگیوں کو ختم کر کے مجلسی انصاف کی بنیادوں پر مسلم معاشرے کی تشکیل جدوجہد کی جائے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس مقصود کا حصول کس طرح ممکن ہے، تو انہوں نے جواب دیا، فرسودہ مجلسی اور سیاسی نظام کو ترک کر کے۔ اس سے پہلے کہ کسی دوسرے سیاستدان پر مفکر نے شاہ ولی اللہ کی طرح مجلسی اور اقتصادی بیماریوں کا ودیسی احتیاط سے مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا سائنسی تجزیہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتابیں عربی اور فارسی زبان میں تصنیف کیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پیش کیے ہوئے فلسفے کو اونچے طبقوں کے لوگ سمجھیں اور پھر اسے آگے پھیلائیں اور عام لوگوں میں مقبول بنائیں۔ وہ ایک معلم تھے اور ایک پیغام کے حامل، شورش برپا کرنے والے نہ تھے۔ انہوں نے تقریباً 50 کتابیں لکھیں، علماء کے ایک گروہ کی تربیت کی اور اپنے دارالعلوم کی چند شاخیں دہلی میں قائم کی اور اس طرح اپنے تصورات کی وسیع تر اور زیادہ مؤثر نشر و اشاعت کے لیے زمین ہموار کی۔ انہوں نے 1762 میں انتقال فرمایا، تاہم ان کے کام کو ان کے بیٹوں اور تمدنوں نے
جاری رکھا۔ بعد میں نمودار ہونے والی ہر سیاسی مجلس اور مذہبی تحریک کی جڑیں انہی کی ذات میں ملتی ہیں، اور وہی تھے جنہوں نے قومی آزادی کی تحریک کے لیے جذباتی اور شعوری بنیادیں استوار کیں۔ ایک عالم دین اور محدث کی حیثیت سے شاہ ولی اللہ کا مقام غیر متنازع اور عدم المثال ہے۔ ان کی عظمت کا راز ان کی ذہانت قرآن و حدیث کے علوم اور ان کی گہری سمجھ اور ان کی بے نظیر وسعت نظر اور عصری تقاضوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تشریح اور تفسیر کی گہرائی اور آرزو میں پوشیدہ ہے۔ ان کی ذات ایسی نہیں جو محض جذباتی انداز میں اسلام کو پیش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو، بلکہ انہیں حال اور مستقبل کی فکر زیادہ ہے۔ سمیت نہ کہا کہ وہ ایک حساس ناظر زندگی تھے، اور یہ حقیقت ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں تھی کہ نازک پہلو میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ اپنی مشہور تصنیف حجۃ البلاغہ میں شاہ ولی اللہ انتشار اور شکست ریخت کے اسباب کے ضمن میں لکھتے ہیں: آج کل مملکت کی تباہی موجود سے ہے۔ پہلی وجہ سرکاری خزانے پر دباؤ، جو اس بنا پر ہے کہ لوگوں نے یہ عادت بنا لی کہ وہ کام کیے بغیر سرکاری خزانے سے روپے وصول کرتے ہیں۔ وہ یا تو یہ عذر کرتے ہیں کہ وہ سپاہی ہیں یا طبقہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے سرکاری خزانے پر ان کا حق بنتا ہے، یا وہ عوام کے ایسے گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہیں بادشاہ خود انعامات پیش کرتے ہیں، مثلاً مقدس صوفیاء یا شعراء یا دیگر گروہوں کے لوگ جو مملکت کی کوئی خدمت بجا لائے بغیر تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے وسائل آمدنی کا نقصان کرتے رہتے ہیں اور ملکی معیشت پر ایک بوجھ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کاشتکاروں، تاجروں اور کارکنوں پر بھاری ٹیکس لگاتے جاتے ہیں اور ان طبقوں کے ساتھ نامنصفانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو حکومت کے وفادار ہیں اور اس کے احکام بجا لاتے ہیں، آہستہ آہستہ تباہ ہو رہے ہیں۔ سرکشی کرنے والے لوگوں اور ٹیکسوں کے گریز کرنے والے زیادہ سرکش ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے۔ کسی ملک کی خوشحالی کا دار و مدار ہلکے ٹیکسوں اور فوجی اور دوسرے محکموں میں مناسب اور ضروری تقرریوں پر ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ اصول واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔